اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الإمام الهادي في زيارة الجامعة أن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. کل کی ہماری گفتگو ہدایت، بصیرت اور نور کے بارے میں تھی، تو اس کا ایک چھوٹا سا خلاصہ کل ہم نے یہ سمجھ لیا کہ قلب انسان کو، قلب مومن کو درک کرنے کے لیے، مشاہدہ کرنے کے لیے، ان حقائق کو اپنے اس قلب کے لیے روشن ہونے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ نور کی اور بصیرت کی. اسی نور کو بصیرت کا نام دیا جاتا ہے. یہ ایک چیز ہم نے سمجھا. دوسری جو امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ کی روایت سے ہم نے یہ بات سمجھی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ یہ بات تھی کہ امام نے فرمایا کہ یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ خدا بند متعال، کہ جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، یعنی فقط اسی کی ستائش ہو سکتی ہے، تعریفیں فقط اسی کے لیے ہیں، وہ اس نور کو انسان کے قلوب میں ڈالتا ہے. یہ دوسری بات ہم نے سمجھی. تیسری بات کیا تھی؟ تیسری بات یہ تھی کہ خدا بند متعال ایک تو اس نور کو ڈالتا ہے، اور دوسرا یہی اس قلب کو روشن بھی کرتا ہے، یہی خدا، اور یہی خدا اس کو نور بخش بھی بناتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ خود نورانی ہو جاتا ہے، بلکہ یہ خود روشنی بھی دیتا ہے. یعنی یہ دوسروں کو بھی، دوسروں کے قلوب کو بھی یہ نور جو ہے، یہ قلب مومن جو ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ منور کرتا ہے. یہ کل کی ہماری گفتگو تھی. انشاءاللہ کوشش ہے کہ آج بھی 1 سے 2 روایات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں، تاکہ کچھ جو ہے وہ ہم ایک مرحلہ آگے جائیں. اگر اس کے بعد کبھی موقع ملا تو اس سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ ہم بیان کریں گے اور اس پہ بحث کرنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا یہ آج کا ہم نے نتیجہ لیا. اب یہ نور ہے کیا؟ آج کی ہماری گفتگو یہ ہے کہ یہ نور ہے کیا؟ اب اس کے مختلف لوگوں نے مختلف اپنے فہم و ادراک کی حد تک خود وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہمارے پاس وہ نور الانوار موجود ہیں، ہمارے پاس علم نبی کے ابواب موجود ہیں، ہمارے پاس محبت الوحی موجود ہیں، ہمارے پاس اس سے بڑھ کر معدن الوحی موجود ہیں. آپ زیارات میں پڑھتے ہیں، وضاحت کی ضرورت نہیں. تو ہم ان سے ہی پوچھیں کہ یہ نور کیا ہے؟ یہ کون ہے نور کہ جو خدا بند متعال جو ہے وہ ہمارے قلوب میں ڈالتا ہے، اور ہمارے قلوب خود منور ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو منور کر سکتے ہیں. خود نور کی ایک جو ہم نے خصوصیات، ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو خصوصیات ہم نے بیان کی تھی کہ خود نور جو ہے وہ خود تو منور ہوتا ہی ہے اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ منور کرتا ہے. اب اس کے نور کے ہر عالم کے حساب سے جو ہے یہ نور عطا کرتا ہے، نور دیتا ہے. جیسے یہ عالم مادہ ہے، اس کے حساب سے یہ جیسے سورج کا نور ہے تو یہ عالم مادہ میں ہمیں یہ نظر آتا ہے، یا بجلی کا نور ہے، یہ لیمپ جو ہے وہ آپ کے سامنے آنا ہے. ایک عالم ہے ہمارا عالم عقل، عالم ذہن، اس کے لیے بھی ایک نور ہے. وہ نور کیا ہے؟ وہ نور علم ہے. علم ہے وہ نور، علم ہے وہ نور، تفکر ہے وہ نور، سوچنا ہے آپ کا وہ نور، تدبر ہے وہ نور، تعقل ہے کہ جو خداوند متعال بار بار جو ہے وہ قرآن مجید میں، یہ عالم عقل کے لیے کیا ہے؟ نور ہے. اب ایک عالم روح ہے، عالم ملکوت ہے، اس کے لیے جو نور ہے وہ نور اللہ ہے. وہ کیا ہے؟ نور اللہ ہے، جو کہ اپنے نور سے، جو کام ہم نے روایت جو ہے وہ ساتویں امام سے نقل کی تھی کہ وہ اپنے نور سے ان مومنین کے قلوب کو منور کرتا ہے. یہ روح
اور عالم ملکوت اور انسان کا قلب اور انسان کا نفس جس نور سے منور ہوتا ہے وہ نور اللہ ہے۔ اب آئیے امام ہادی صلوات اللہ علیہ جو کہ زیارت جامع زائرین اللہ، اس زیارت کو جتنا بھی ہو سکے، جتنا ہو سکے حد کلمہ مبارک میں ہمیں چاہیے کہ یہ ایک دفعہ یہ زیارت جو ہے وہ ہم ضرور پڑھیں۔ معارف ہے، یعنی ہماری حد تک جتنی ہماری عقلیں درک کر سکتی ہیں، امام نے اس حد تک ہمیں سمجھایا ہے کہ ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہ کی نورانی خلقت کیا ہے، ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہ کے معارف کیا ہے، ان کے حقائق کسی حد تک، یعنی جس حد تک ہماری عقل درک کر سکتی ہے اس حد تک۔ اب اس کی طرف توجہ کیجیے، اگرچہ پچھلے ماہ مبارک میں بھی ان جملات پر جو ہے وہ 6-7 جلسے ہمارے ہوئے تھے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحدہ، زیارت جامعہ کبیرہ میں کہ جس امام کی بھی آپ زیارت کے لیے جائیں تو آپ یہ زیارت پڑھ کے امام کی زیارت کر سکتے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ جب ادھر جائے تو کیا کہے؟ ان ارواحکم، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ کی ارواح، آپ ائمہ کی ارواح اور آپ کا نور و طینتکم واحدہ، اور آپ کی طینت ایک ہی ہے۔ تو آپ کی طینت، آپ کی ارواح، آپ کا نور اور آپ کی طینت جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ پھر اس طینت کی آگے تعریف کرتے ہیں، امام کیا فرماتے ہیں؟ اس کی صفت کیا ہے؟ طابت و طہرت بعضها من بعض، یہ جو طینت ہے، یہ جس مٹی سے آپ کو خلق کیا گیا ہے، یہ پاک و پاکیزہ اور طاہر و مطہر مٹی ہے کہ آپ بعض میں سے بعض کو خلق کیا گیا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ پھر نور کی صفت بیان کریں، خلقکم اللہ انوارا، توجہ فرمائیے گا، خلقکم اللہ انوارا فجعلکم بعرشہ متقین، کہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ آپ کو خلق کیا ہے نور۔ پہلے کیا فرمایا؟ آپ کی روح، آپ کا نور، آپ کی طینت، تین چیزیں امام نے بیان کی ہیں کہ روح ہے، نور ہے اور طینت ہے۔ پھر اب جو ہے وہ طینت کی صفت بیان کیا، اب امام نور کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو نور خلق کیا ہے، اور نور خلق کرنے کے بعد کیا کیا؟ فجعلکم بعرشہ، اپنے عرش پر محیط قرار دیا ہے، یعنی آپ کا احاطہ ہے خدا بند متعال کے عرش پر جی۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ پھر اس طرح کہو، حتی من علینا، توجہ کیجئے گا، بالخصوص زائرین جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں، زائرین جو کہ ابھی جو بی بی معصومہ کم کی زیارت کے لیے آئے ہیں، پھر امام رضا علیہ السلام کی زیارت کریں گے، کربلا جائیں گے، زیارات کے لیے خداوند متعال ہم سب کو امام حسین صلوات اللہ علیہ کی جلد از جلد زیارت نصیب فرمائے۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا کہ پھر مخاطب کر کے اس صاحب زری کو، صاحب قبر کو کیا کہو؟ اس امام، اپنے امام کو کیا کہو؟ حتی من علینا بکم فجعلکم، پھر خدا بند متعال نے ہمارے اوپر احسان کیا، خدا بند متعال نے ہمارے اوپر احسان کیا، کیا؟ فجعلکم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا اور آپ کو ان گھروں میں قرار دیا کہ جن گھروں میں کیا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کا اسم بلند ہو اور اس کے اسم کا ذکر کیا جائے ان گھروں میں۔ خداوند متعال سے کیا کہا؟ خداوند متعال نے کیا کیا ہے کہ ان کو ہمارے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے، ہمارے اوپر اللہ نے احسان کیا کہ ان ہستیوں کو اس زمین پہ بھیج کر ان گھروں میں رکھا ہے کہ جن گھروں میں آپ حرم میں جاتے ہیں، یہ حرم خدا کے گھر ہیں، یہ حرم خدا کے گھر، ائمہ کے گھر، خدا کے گھر۔ خود قرآن کہہ رہا ہے فی بیوت، ان ہستیوں کو کہاں قرار دیا ہے؟ ان ہستیوں کو قرار دیا ہے ان بیوت میں، وہی بیوت ہے۔ ایک ظاہری جو معنی اس کا ہے وہ یہ بیوت کا یہ ہے، ائمہ کے حرم۔ لہٰذا جب کوشش کیا کریں نماز جا کے حرم میں پڑھا کریں، کوشش کیا کریں کہ جا کے قرآن زیادہ سے زیادہ حرم میں پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا ذکر یہاں پر بلند ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے یہ بلند ہو رہا ہے یا نہیں ہے۔ انشاءاللہ یقیناً ولایت امیر المومنین کا اقرار کرنے والوں کا یقیناً اعمال جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں۔
لیکن یہاں پر آپ کو شک بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ میرا عمل خدا کی بارگاہ میں پہنچا ہے یا نہیں۔ وجعل، اور پھر خدا بندے متعال نے ایک تو ہمارے اوپر احسان یہ کیا ہے کہ آپ کو یہاں پر بھیجا، اور دوسرا احسان کیا کیا ہے؟ وجعل صلاتنا علیکم، اور ہمارے درود کو آپ کے لیے قرار دیا ہے۔ یہ خدا کا احسان ہے۔ وہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ہمارے درود کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ ہمارے درود کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ بلکہ یہ درود کا فائدہ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو پلٹ کے یہی رحمت ہمارے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ درود پڑھیں ایک دفعہ محمد وآل محمد۔ دو سیکھتے ہوں گے، دو احسان ہو گئے اللہ کے کہ جو اس نے ہمارے اوپر کیا۔ پہلا احسان ہے اس نے ہمارے اوپر یہ کیا کہ ان کو ان گھروں میں بھیجا۔ دوسرا احسان اللہ نے ہمارے اوپر کیا کیا کہ ہمارے درود کو ان کے لیے قرار دیا، ہماری صلوات کو ان کے لیے قرار دیا۔ اب آگے دیکھیں تیسرا احسان جو اللہ نے ہم پہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ وَمَا خَصَّنَا بِهِ مِن وِلَایَتِكُمْ، اور تو نے انہیں صرف بھیجا نہیں، ہمارے درود کو ان کے لیے قرار نہیں دیا، بلکہ تو نے ہمیں ان کی ولایت کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ تو نے ہمیں مخصوص کر دیا ان کی ولایت کے ساتھ، اور ان کی ولایت کو ہمارے ساتھ تو نے خاص کیا ہے۔ یعنی تو نے ہمیں ان کی ولایت دے کے کیا احسان کیا ہے یہ دیکھیے گا، توجہ کیجئے۔ ان کی ولایت کے ساتھ ہمیں خاص کر کے ہوا کیا ہے؟ طیبا لخلقنا، تو نے ہماری خلقت کو پاکیزہ کر دیا۔ یعنی یہ ولایت ہے، ولایت اہل بیت ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی خلقت کو پاک کرتی ہے۔ اہل بیت کی محبت ایسی چیز ہے کہ یہ کسی ناپاک دل میں نہیں آ سکتی، امکان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کل بھی ہم نے بات کی تھی، کیونکہ نور ہے، اور جہاں پہ نور ہوتا ہے وہاں پہ ظلمت نہیں ہو سکتی۔ جیسے جیسے نور اضافہ ہوتا جاتا ہے ظلمتیں ختم ہوتی جاتی ہیں۔ لہذا جب مکمل طور پہ نورانی ہو جاتا ہے، اور گناہ ایک ظلمت ہے، ایک تاریکی ہے، لہذا یہ کس دل میں آتی ہے؟ اس ولایت کے ذریعے سے خدا بندے متعال تو نے ہمارے اوپر کون سا احسان کیا کہ تو نے ہماری خلقت کو طیبا لخلقنا، کہ تو نے ہماری خلقت کو پاک و پاکیزہ کیا، وطہارۃ لانفسنا، اور ہمارے نفوس کو پاک کر دیا۔ تو نے ہمارے نفوس کو پاک کر، وتزکیۃ لنا، اور اس ولایت کے ذریعے سے تو نے ہمارا تزکیہ کر دیا۔ تو نے ہمیں ایسا پاک کیا ہے کہ اب ہمارے اندر کوئی وہ والے گناہ ہمارے اندر موجود نہیں رہے اس ولایت کے ذریعے سے۔ لہٰذا یہ ولایت، کبھی اس ولایت کا دامن نہ چھوڑنا، وگرنہ جیسے ہی ولایت چھوٹے گی انسان تاریکیوں میں جانا شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہی تاریکیوں میں جائے گا تو پھر اس کے پاس نور نہیں ہے، تو اس کو بہشت کا رستہ کبھی بھی مل نہیں سکتا ہے، کبھی بھی وہ صراط مستقیم پہ نہیں آ سکتا، اندھیرے میں کبھی بھی صراط مستقیم پر انسان نہیں جا سکتا۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد وآل بیت۔ اب خود اہل بیت کی، خود اہل بیت امام نے کیا فرمایا ہے کہ تو نے ہمیں انوار کل کیا ہے۔ اب اس کے بارے میں آپ آفرین، اس کے بارے میں خدا اہل بیت محمد و اہل بیت محمد کی خلقت کے بارے میں پورا باب نقل کیا ہے، تو آپ جانتے ہیں اصول کافی، جائیں انشاءاللہ کوشش کریں۔ اب ان کتابوں کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں جس حد تک بھی بہرحال ہوئے ہیں، کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں کم سے کم یہ اصول کافی تو ہمارے گھر میں موجود ہو، ہمیں کسی بھی وقت کوئی روایت پڑھ سکے، نہج البلاغہ ہمارے گھر میں موجود ہو۔ یہ جو فضائل اہل بیت جو نقل کیے گئے ہیں نا، وہ فضائل اہل بیت کے جو ہے بھی نہیں اور بیان کیے جا رہے ہیں، بلکہ آپ کو اہل بیت کے فضائل خود بتانا چاہیے۔ آپ کو ان معارف کا معرفت آپ کو حاصل کیسے ہوگی؟ کلام امام سے، نہ یہ کہ جو میں بتاؤں کہ میں کہوں کہ نہیں امام کی فضیلت یہ ہے، نا، جو خود امام بتائے وہ امام کی فضیلت ہے۔ میں کون ہوتا ہوں کہ امام کے بارے میں لاب گشائی کروں؟ میری کوئی بات نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا امام خود کیا کریں؟ امام اصول کافی میں ابھی دیکھیے گا کہ امام خود اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ امام کی خلقت کیسے، کتنی روایت، پورا باب ہے، ایک روایت جو ہے وہ
آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں اور تقریباً 10 منٹ ہے ہمارے. امام صادق صلوات اللہ علیہ اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے. ان اللہ خلقنا، خدا بند متعال نے ہم کو خلق کیا بہت جلدی کے ساتھ، من نور عظمت ہی. پیچھے کیا کہا امام نے فرمایا تھا زیارت جامعہ میں کہ اللہ نے ہمیں نور خلق کیا. اب امام نور کی صفت کیا؟ ان اللہ خلقنا من نور عظمت ہی، اللہ نے کسی ایسے نور سے خلق نہیں کیا بلکہ اللہ نے ہمیں اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا. پھر اس کے بعد کیا کیا ہے؟ ثم صور خلقنا من طینۃ مخزونۃ مکنونۃ من تحت العرش. پھر خدا بند متعال نے کیا کیا؟ پھر ہماری صورتوں کو خلق کیا. کس سے؟ طینت سے. ایک مٹی سے خلق کیا ہے کہ جو مٹی عرش کے نیچے جو خزانہ ہے وہاں پر موجود تھی. وہاں سے مٹی لے کر وہاں سے اللہ نے ہماری صورتوں کو خلق کیا. 3 مرحلے ہم نے پڑھے تھے، 3 مرحلے ان کو یاد رکھیے گا. ایک مرحلہ امام کا نور ہے، ایک روح ہے، اور تیسرا مرحلہ امام جو ہے وہ کیا ہے؟ مرتبہ امام انسان کی امام کی طینت، جو امام کے ابدان ہیں. ابھی توجہ کیجئے گا اس میں آپ کی کیا فضیلت ہے. فَأَسْكَنَ ذَلِكَ النُّورُ فِيهِ. پھر اس وہ جو نور خلق کیا نا اللہ نے، جو اپنی عظمت سے جس نور کو خلق کیا ہے، اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا ہے جو ہمیں، اس نور کو کہاں پہ رکھا ہے؟ اس طینت میں رکھا ہے. تھوڑی سی بحث جو ہے وہ شاید مشکل ہو، لیکن توجہ کیجیے گا. اللہ نے اس طینت میں کیا دیا ہے؟ اس نور کو رکھا ہے. فَكُنَّا خَلْقًا وَبَشَرًا نُورَانِيِّينَ لم یجعل لأحد فی مثل الذی خلقنا منہ نصیبا. پھر ہمیں کیا کیا ہے؟ ہمیں خلق کیا ہے اور نورانی بشر بنایا اللہ نے. نورانی بشر، اس نور کو اس طینت میں رکھا ہے. اللہ نے ہمیں نورانی بشر بنایا. پھر کیا ہوا ہے؟ اور اس میں یہ جو چیز ہے، یہ جو نور ہے، اس میں اللہ نے ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. یہ نور فقط اور فقط 14 اللہ نے خلق کیے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو اس نور سے خلق نہیں کیا. اب اس کے بعد توجہ کیجیے گا. شیعوں کو کس سے خلق کیا؟ اہل بیت کے ماننے والوں کو، اہل بیت محمد و اہل بیت محمد کے ماننے والوں کو کس سے خلق؟ وَخَلَقَ أَرْوَاحَ شِيعَتِنَا مِن طِينَتِنَا. اللہ نے شیعوں کی ارواح کو ہماری طینت سے خلق کیا ہے. طینت کیا تھی؟ امام نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے اپنی عظمت کے نور سے، عظمت سے کے نور سے ہمیں خلق کیا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ پھر اس کے بعد جو تیسرا مرتبہ تھا جو طینت والا تھا، کہ اس طینت سے، اس مٹی سے جو عرش کے نیچے ہے وہاں سے لی، اور وہاں سے اللہ نے ہمارے ابدان کو، یعنی بدنوں کو خلق. بدن آئمہ اور نور آئمہ اور روح آئمہ میں فرق ہے. یہ 3 مرتبے ہیں. اس بدن کے ذریعے سے جو طینت جو تھی، اس سے ہمارے شیعوں کی اللہ نے ارواح کو خلق کیا ہے، ان روحوں کو خلق. بس جو مقام امام کے بدن کا ہے، جو مقام امام کے بدن کا ہے، وہ مقام آپ کی روح کا ہے. مقام و مرتبہ چھوٹا نہیں ہے. ایک روایت استاد عالی ہیں، بہت مشہور خطیب ہیں ایران کے، ان سے میں نے یہ روایت سنی ہے. امام موسیٰ کاظم صلوات پڑھیں. ایک شخص آیا امام کے پاس، اس نے کہا کہ کیا آپ کا شیعہ گناہ کر سکتا ہے؟ امام نے کہا ہم گناہ کر سکتا ہے. اس نے کہا کہ آیا ہم اس کو فاسق کہہ سکتے ہیں؟ ہم آپ کے شیعہ گناہ کرتا ہے، گناہ گار کوئی تو فاسق کہتے ہیں، اور کس کو کہتے ہیں؟ امام نے کہا گناہ کر سکتا ہے لیکن اس کو فاسق نہیں کہہ سکتے. توجہ کیجیے گا، اس کو فاسق نہیں کہہ سکتے ہو. کیوں فاسق نہیں کہا؟ امام نے کہا کیونکہ اس کی خلقت پاک ہے، اس کی طینت پاک ہے، اس کی روح پاک ہے. کیوں روح پاک ہے؟ کیونکہ اس کی روح تو اسی بدن سے خلق ہوئی ہے کہ جو ائمہ کا بدن. اور
ہاں، علامہ صاحب نے پچھلے دنوں آیت تطہیر کی قبلہ صاحب نے تلاوت بھی فرمائی اور بیان بھی فرمایا. آیت تطہیر اہل بیت کے ابدان کو شامل ہے. علماء جانتے ہیں اسے. تطہیر جو ہوئی ہے وہ فقط اور فقط گناہ سے دوری نہیں ہے، حرام سے دوری نہیں ہے، بلکہ ابدان بھی ان کے طاہر ہیں، اور ایسے طاہر ہیں جیسے طاہر کرنے کا، پاک ہونے کا حق ہے. اس کو آپ فاسق شیعہ کو نہیں کہہ سکتے ہو. کیوں؟ امام نے فرمایا کیونکہ اس کی روح پاک و پاکی ہے. ہیرا دیکھا آپ نے؟ ہیرا شاید دیکھا نہ سنا تو فوٹو میں دیکھا ہو. ہیرے کی خاصی اگر آپ کو اس کو کسی گند میں پھینک دیں، کسی کچرے میں پھینک دیں، وہ 10 سال تک بھی کھڑا رہے، کیا ہوگا؟ ہیرے کی جنس تبدیل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ہیرے کی جنس تبدیل نہیں ہو سکتی عزیزان میں. اب اس کو نکالیں، اس گند میں سے اگر نکالیں گے، ایک صاف کپڑا ماریں گے اس کے اوپر، اس کو دھوئیں گے تو وہ ہیرا بالکل ویسے کا ویسا ہی ہو جائے. عزیزان محترم، اگر ہم گناہ کرتے ہیں یہ وہی گند ہے. اس سے اپنے آپ کو نکال کے ہم نے کیا کرنا؟ خدا کے حضور توبہ کرنی ہے، اور اہل بیت سے کہنا ہے کہ اہل بیت ہماری خدا کے حضور شفاعت فرمائیں کہ خدا بندے متعال ہمارے ان کو گناہوں کو بخش دے. پہلے آپ ان گناہوں کو درگزر کریں ہمارے ان گناہوں سے، پھر خدا سے کہیں کہ خدا بھی ہمارے ان گناہوں سے درگزر. تو آپ کی توبہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب. اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت کا مظہر کون ہے سوائے اہل بیت کے؟ یہ ہے اللہ کی رحمت کے مظہر. اگر انسان نے گناہ کیا ہے اور اس کے بعد انسان ان کی بارگاہ میں چلا جائے اور ان سے معافی مانگے تو یقیناً خداوند متعال بھی آپ کے گناہ کو معاف کر دے گا. امام نے کیا فرمایا؟ فَخَلَقَ أَرْوَاحَ شِيعَتِنَا مِنْ طِينَتِنَا. اللہ نے ہمارے شیعوں کی ارواح کو کس سے خلق کیا ہے؟ اس طینت سے، ہماری طینت سے، جس سے ہمارے ابدان کو خلق کیا ہے، اس سے ہمارے شیعہ کی روحوں کو خلق کیا. اچھا، اب شیعہ کی ایک روح ہے اور شیعہ کا ایک بدن ہے. بدن کو کس سے خلق کیا؟ امام بیان کر رہے ہیں. وَأَبْدَانَهُم مِّن طِينَةٍ مَّخْزُونَةٍ مَّكْنُونَةٍ أَسْفَلَ مِن ذَلِكَ الطِّينَةِ. یہ جو جس جہاں سے اس ارواح والی طینت کو لیا گیا تھا، اس سے نیچے والی طینت جو کہ اس سے مرتبہ اس کا بہت کم ہے، وہاں سے ان کے ابدان کی طینت کو لیا گیا اور اس سے ان کے ابدان کو خلق کیا گیا. پھر وَلَمْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِأَحَدٍ فِي مِثْلِ الَّذِي. اپنا مرتبہ دیکھیے عزیزان محترم، محبان اہل بیت، اب ولایت علی کا کام کرنے والوں، اپنا مرتبہ دیکھیے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں کہ لم یجعل اللہ لأحد من فی مثل الذی خلقہم منہ نصیبا. اللہ نے کسی کے نصیب میں یہ والی خلقت نہیں رکھی ہے. سر امام نے فرمایا تھا نا کہ جس نور سے ہم 14 کو خلق کیا، اس نور سے کسی اور کو خلق نہیں کیا. جس طینت سے ہماری روحوں کو خلق کیا گیا، اس طینت سے کسی اور کو خلق نہیں کیا گیا مگر ایک ایسا گروہ ہے جس کو اسی طینت سے خلق کیا گیا. اپنے مرتبے کو دیکھیے کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے. کیا اس کے بعد بھی میں جھوٹ بولوں، گناہ کروں، کیا یہ مجھے زیب دیتا ہے؟ اس بات کو چھوڑیے کہ گناہ کیا ہے، جہنم ہے یا کیا ہے، ادھر کیا قبر میں کیا عذاب ہوگا اس کا، اس بات کو چھوڑیے. یعنی انسان کا مرتبہ یہ ہو، انسان کا مرتبہ یہ ہو، اور اتنی گری ہوئی انسان حرکت کرے. امام نے فرمایا کہ اس طینت میں جس سے ان کی ارواح کو خلق کیا گیا، کسی کو بھی ان میں شامل نہیں کیا گیا مگر ایک گروہ. کون سا؟ الا الانبیاء. جس سے آپ کی ارواح کو خلق کیا گیا ہے، اسی سے انبیاء کو خلق کیا گیا ہے. یہ چھوٹا مرتبہ نہیں ہے. یہ ولایت امیر المومنین جو آپ کے دل میں ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. عزیزان محترم، آپ کا مرتبہ خدا نے آپ کو کس سے خلق کیا ہے؟ محمد و اہل بیت محمد آپ کی محبت آپ کے دل میں رکھی ہے. اس ولایت کے ذریعے سے ابھی امام نے زیارت جامعہ میں فرمایا کیا کہ اسی ولایت کے ذریعے سے ہماری خلقت کو خدا نے پاک کیا ہے. امام نے یہاں تک کیا کہا ہے کہ ان کو آپ فاسق نہیں کہہ سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ ان کی روحیں پاک ہیں. امام نے کیا فرمایا؟ وَلِذَلِكَ سِرْنَا نَحْنُ وَهُمْ النَّاسُ.
اسی وجہ سے یہی وہ وجہ ہے، یہی وہ طہارت خلقت ہے کہ ہم اور یہ آدمی ہیں، انسان ہیں، باقی کیا ہے؟ وسائر سائر الناس ہمجا، حیوان ہے سارے اس کے علاوہ، زمین پہ چل پھر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ اس کی علت یہ ہے کہ اگر انسان محمد و اہل بیت محمد سے دور ہے تو وہ توحید تک نہیں پہنچ سکتا، وہ توحید تک ممکن نہیں ہے، اس کا امکان نہیں ہے توحید تک پہنچنا، کیونکہ راستے میں وہ کہیں بھی بھٹک جائے گا، خدا کے جسم کا قائل ہو جائے گا، خدا کو جہنم میں ڈالنے کا قائل ہو جائے گا۔ اتنی روایات موجود ہیں، اس کے علاوہ کوئی لوگ نہیں ہے، انسان نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بلکہ حیوان ہے، للنار و الی النار، جن کو خلق کیا اللہ نے کیا ہے آگ کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ آگ کی طرف رواں دواں۔ درود پڑھے محمد و آل بیت محمد۔ اب صرف 2 منٹ ہے ہمارے پاس، تو ایک جملہ جو ہے وہ ایک اور روایت سے کہ یہ جو ابھی تک ہم نے نور کی بات کی، یہ نور کیسے آئے گا؟ امام فرما رہے ہیں ایک دوسری روایت میں، خود اصول کافی میں یہ بھی روایت ہے، کتاب الحجہ میں، باب ان الائمۃ نور اللہ، پورا باب ہے کہ ائمہ جو ہیں وہ خدا کے نور ہے۔ کیسے نور آئے گا یہ؟ واللہ یا ابا خالد، خدا کی قسم اے ابا خالد، ابو خالد امام کا صحابی ہے، لا یحبنا عبد ویتولانا، کوئی بھی شخص ہم سے محبت نہیں کر سکتا اور ہماری ولایت کا کام نہیں بھر سکتا، حتی یطہر اللہ قلبہ، یہاں تک کہ اللہ اس کے قلب کو پاک کر دے، ولا یطہر اللہ، اور اللہ کسی کے قلب کو پاک نہیں کرتا، عبد حتی یسلم لنا، تب تک خدا اس کے قلب کو پاک نہیں کرتا جب تک ہمارے سامنے تسلیم نہ ہو جائے۔ وَيَكُونُ سِلْمًا لَنَا، اور جس چیز کو ہم دوست رکھتے ہیں اسی کو وہ بھی دوست رکھتے ہیں، اور جس چیز کو ہم دشمن رکھتے ہیں اسی کو وہ بھی دشمن رکھے۔ اب جب یہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا كَانَ سِلْمًا لَنَا سَلَّمَهُ اللَّهُ مِنْ شَدِيدِ الْحِسَابِ، جب یہ کام کرے گا تو خدا بند متعال جب جس کو ہم دوست رکھتے ہیں اسی کو وہ بھی دوست رکھے گا، تو کیا کرے گا؟ اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ وَآمَنَهُ مِنْ فَزْعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَكْبَرِ، اور خدا بند متعال اس قیامت کے دن میں جو بہت بڑا اور عظیم دن ہے، اس کے خوف و ہراس سے خدا بند متعال اس شخص کو نجات دے گا کہ جس کا قلب اللہ نے پاک کر دیا۔ درود پر محمد و اہل بیت محمد۔ عزیزہ بن محترم، کوشش کیجیے اگر محمد و اہل بیت محمد کو مانتے ہیں تو ان کے احکامات اور ان کے فرامین پر عمل کیا جائے، تاکہ خدا بند متعال ہمارے قلوب کو طاہر کرے اور ہمارے قلوب میں اس نور کو عطا کرے کہ جس کے بعد تاریکیاں ساری ختم ہو جائیں۔ خدا بند متعال سے دعا گو ہے تو خدا بندہ ہمارے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما، خدا بندہ بحق محمد و اہل بیت محمد جو مومنین زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں، خدا بندہ جو مسافر ہیں ان کے سفر کو پرخطر ہیں، خدا بندہ متعال ان کے سفر کو خیر و عافیت سے بہرمند فرما، خدا بندہ بحق محمد و اہل بیت محمد ان کی زیارات کو قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔